کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. مشاہد صاحب I'm very grateful آپ نے وقت دیا. آپ کی جو تجزیہ ہے ان انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر پرٹیکولرلی ان معاملات کے اوپر یہ ہمارے لیے تو ایک ٹویٹ بھی ہے ہمارے ویورز کے لیے. ایوری ٹائم یو سے سرٹن تھنگس. میں کل بھی آپ کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا. انفیکٹ آپ نے ایک ہسٹوریکل ریفرنس دیا which was duly used by everyone today. مشاہد صاحب کنسیڈرنگ کہ جو مودی سرکار the way they are, یہ جو کچھ بھی ہوا ہے پہلگام کے اندر, اس کے بعد بھارتی ایکشن and the way we have responded today, پہلے تو اس کو میجر کیجئے گا. کیا آپ مطمئن ہیں اس رسپانس سے جو پاکستان نے آج دیا آفٹر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ؟ السلام علیکم جی منیب صاحب اور آپ کے ویورز کو میری طرف سے بڑا السلام علیکم. میں I would say I am more than مطمئن. بہت اچھا زبردست اور صحیح جواب دیا جو پاکستانی قوم کے جذبات کی احساسات کی عکاسی بھی کرتا ہے اور جو پاکستان کے بہترین قومی مفاد کی مظہر بھی ہے. جو آج کا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آیا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی طرف سے, انہوں نے ایک میچور بھی ہے, میجرڈ بھی ہے اور ہندوستان کے جو ہسٹیریا کے بنسبت حقائق اور دلائل پر بات کی ہے. دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں اسٹیٹمنٹ میں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر آبی جارحیت ہوئی, یعنی کہ جب اگر انہوں نے خدا نہ خواستہ ہمارا پانی بند کیا, that will be an act of war. دوسرا ہم نے وہی لینگویج استعمال کی جو انہوں نے کی ہے کہ سملا ایگریمنٹ ول بی ہیلڈ ان ابینس. تیسرا ہم نے کہا ہے کہ اگر آپ کوشش کرتے ہیں جیسے آپ نے پچھلی دفعہ کیا تھا ہندوستان نے پلوامہ کے واقعہ کے بعد, جو خود انہوں نے سٹیج مینج کیا ہے, اس دفعہ بھی فالس فلیگ آپریشن ہے, اور اگر کوئی فوجی کارروائی کی تو اس کا بھی بھرپور جواب اس سے شاید زیادہ ہوگا. تو کلیئرلی, اور سب سے بڑی بات مجھے خوشی بھی ہوئی کہ ہم نے ایک نظریاتی گفتگو بھی کی ہے. ہم نے ہندوستان کے اندر جو مسلمان اقلیت ہے ان کا ذکر بھی کیا ہے, اور ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے جو دو قومی جو بنیاد ہے پاکستان کے وجود کی, اور جس قائد اعظم نے 90 سال فوج کو دیکھا تھا, اس کو بے نقاب کیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ ہم ان سے گزارا نہیں کر سکتے, ہمارے راستے جدا ہیں, اس کا بھی ذکر کیا. تو میں سمجھتا ہوں بڑا جامع سٹیٹمنٹ تھا, مثبت سٹیٹمنٹ تھا, اور میرا خیال ہے کہ بات یہیں تک رہے گی. اور جو ایئر سپیس ہم نے بند کیا ہے ان کے جواب میں بالکل صحیح کیا ہے, اور اس سے آپ کو دیکھیں گے ہندوستان نے کوشش کی دباؤ ڈالنے کی, دھمکی کرنے کی, لیکن یہ پاکستان ہے, یہ وی آر ناٹ بلیڈ اور براؤ بیٹن, اور سب ایکول اسٹرینتھ. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا اچھا رسپانس گیا, اور اس میں نیشنل مورال بھی بڑا ہائی ہے اس وقت ماشاءاللہ پاکستان. الحمدللہ. مشاہد صاحب آپ نے تو بڑا کلوزلی دیکھا ہے, ملٹیپل ٹائمز آپ نے انڈیا وزٹ بھی کیا ہے, یو نو سچویشن ان سائڈ آؤٹ, یو نو ہاؤ دی انڈینز تھنک. یہ ان کا میڈیا ہے, بیکاز میں آپ سے اس لیے اس وقت تھوڑا سا لبرٹی لے رہا ہوں بیکاز آپ کا جرنلسٹک بیک گراؤنڈ بھی ہے, اینڈ یو نو موسٹ آف دیئر جرنلسٹس آلسو. سو یہ ڈو دے تھرائیو آن دس وار ہسٹیریا, دس وار مانگرنگ؟ دیکھیں جی, ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب میں مسلم کا ایڈیٹر تھا تو پہلا ٹریک ٹو پاکستان انڈیا کا میں نے شروع کیا تھا کہ ہم کیا ہمارے ہمسائے ہیں, ہماری گفتگو ہونی چاہیے. 1984 میں اور انڈیا کے جرنلسٹ بلائے, ہم لوگ بھی ادھر گئے, اور میں پہلا پاکستانی سنڈیکیٹڈ کالمسٹ تھا جو ہندوستان ٹائمز آف انڈیا میں لکھتا تھا, اور اس زمانے میں اچھے دن تھے, ان کے جرنلسٹ ہمارے لیے لکھتے تھے. اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جب نیوکلیئر ٹیسٹ ہوئے, آئی واز دا منسٹر فار انفارمیشن, اور واجپئی صاحب آئے, میں ان کا منسٹر ان ویٹنگ تھا. تو میرے ہندوستان کے کئی 30-40 دفعہ میں جا چکا ہوں, ان سے تعلق بھی ہے, لکھتے بھی رہے ہیں. لیکن یہ جو وار ہسٹری ہے, میں کہتا ہوں کہ شیم آن دا انڈین میڈیا. انڈین میڈیا کی شرمناک پرفارمنس ہے. ایک جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں کہ انڈیا از اے ورلڈ, لیکن لگتا ہے کہ آٹو پائلٹ پر سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے, کوئی واقعہ ہوا 5 منٹ کے اندر بلیم پاکستان, بے بنیاد الزام لگائیں, اس پر برا کہیں, اور نہ صرف برا کہیں بلکہ آپ جنگی ماحول کہ جنگ کریں, حملہ کریں. اور کچھ چینل نے تو یہ بھی کہا کہ نیوکلیئر بم بھی استعمال کریں پاکستان کے خلاف. تو اس قسم کی زبان, تو یہ ایک بڑی امیچور, غیر ذمہ دارانہ اور شرمناک بیہیویئر تھا ان کا. اور مجھے بڑا دکھ ہوا کہ انڈیا کے اب میڈیا کا یہ حال ہو گیا. اور میں پاکستانی میڈیا کو بشمول آپ کے مبارکباد دیتا ہوں کہ بڑا ایک اچھا رسپانس, قومی رسپانس ہم نے کنڈیم کیا ہے جو واقعہ ہوا ہے, کیونکہ ہم خود شکار ہیں دہشت گردی کے, ہم کبھی خوشیاں نہیں مجا سکتے. اس کے برعکس جب 11 مارچ کو پاکستان میں
ٹرین ہائی جیکنگ ہوئی تھی تو انہوں نے بگلے بجائے تھے, ہندوستان نے پتہ نہیں کیا فتح کر دیا اور خوشیاں منا رہے تھے. تو یہ لیکن اس سے ایک عکاسی ہوتی ہے منیب صاحب کہ ان کی کتنا بغض ہے, ان کے دل میں کتنی نفرت ہے, اور یہ جو ہندوتوا کا جو وائرس ہے یہ کتنا ڈیپ ہے انڈیا کے میڈیا اور انڈین اسٹیبلشمنٹ اور انڈین سیکیورٹی اور انٹیلیجنس فورسز میں, کہ کس نفرت کا اظہار پاکستان کی طرف, مسلمانوں کی طرف, مسیح برادری کی طرف یا سکھوں کی طرف کرتے ہیں. بہت افسوسناک پہلو ہے, ویری انفارچونیٹ. مشاہد صاحب, سنس آپ کا ایکسپیرینس اور بھی ممالک کا رہا ہے, ہاؤ ڈز دا ورلڈ سی اٹ جب یہ اس طرح انڈو پاک ٹینشنز ہوتی ہیں, ماضی میں بھی ہوئی, آپ نے اس وقت بھی بڑی چیزوں کو قریب سے دیکھا, جیسے وائس پریزیڈنٹ امریکہ کے بھارت میں موجود تھے, اب ان کا ڈپارچر وہاں سے ہو چکا ہے, سو وہ وہاں سے چلے گئے ہیں, لیکن جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو امریکہ خاص طور پہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا فون بھی آیا ٹو دا انڈین پرائم منسٹر, so how does the world see it and in particular America? اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو سنجیدہ امریکنز ہیں وہ سمجھتے ہیں, اور میں ٹرمپ کو سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ بھی سمجھتا ہے کہ اس قسم کی جو انتہا پسندانہ شوت ہے, آپ نے دیکھا کہ کئی اب ایون اکانومسٹ نے, ٹائم میگزین نے, ان کے اپنے لوگوں نے, ایک میں نام لیتا ہوں فار ایگزامپل گریگری سٹینٹن ہے, وہ پریزیڈنٹ ہے جینوسائڈ واچ کا, ایک امریکن ادارہ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جینوسائڈ از ان دا میکنگ ان آسام اینڈ انڈین آکوپائڈ کشمیر. اور خود مجھے یاد ہے جب ایک مودی صاحب گئے تھے جولائی 2019 میں, ٹرمپ اس کو تو مودی نے جس طرح اظہار کیا پاکستان کے بارے میں, تو ٹرمپ نے اس وقت کہا تھا کہ I was a bit surprised at the language used. مطلب ایون امریکہ جیسے ملک میں, حالانکہ ادھر بھی بڑی پولرائزیشن ہے, تقسیم ہے, وہ خود حیران ہوئے کہ جس قسم کا نفرت یا تعصب کا اظہار کیا گیا. اور منیب صاحب میں پڑھا تھا کتاب اسٹروپ ٹیلبرٹ کی, جو نائب وزیر خارجہ تھا کلنٹن کا, اور اور انڈیا سے کر رہا تھا جب نیوکلیئر ٹیسٹ ہوئے ہمارے 1998 میں, ابھی کارگل کا واقعہ نہیں ہوا تھا. وہ لکھتا ہے کہ انگیجنگ انڈیا ہے کہ جب ہم نے بات کی انڈیا لیڈرشپ سے, اور انہوں نے سارا فوکس ہی ان کا کیا تھا پاکستان. ہم نے کہا کہ نیوکلیئر پر کیسے ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, نیوکلیئر ٹیسٹ آپ نے کر لیے ہیں پاکستان نے, کہتے ہیں کہ وہ سارا دے آر obsessed with پاکستان. اس کے برعکس پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیشنل سیلف کانفیڈنس ہے, اور ہمارے ہاں دل بھی بڑے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم کھلی بات, ہمارے تو لوگ تجارت کی بات بھی کرتے ہیں ان سے, کرکٹ کی بات بھی کرتے ہیں, کلچر کی بات بھی کرتے ہیں, آؤ جی گپ شپ مارے, کھلا ڈولا ماحول. لیکن وہ ایک بڑا ملک ہے, لیکن تنگ نظر ہے, ان کی جو ایلیٹ ہے, ان کی جو ہندوتوا قیادت ہے, اور آر ایس ایس کے یہ لوگ ہیں. اور یاد رکھیں کہ منیب صاحب یہ 100 سال اینیورسری ہے آر ایس ایس کی. آر ایس ایس واز فارمڈ ان 1925 as a racist and a fascist organization, اور اس کی اور رولنگ پارٹی ہے اس وقت, اور 2025 میں اس کی 100 سالہ تقریبات ہو رہی ہیں ٹو سیلیبریٹ دیئر 100 years ایک فیشسٹ تنظیم کی. تو یہ ایک بڑا خطرناک چیز ہے, اور ہمیں اس کو انٹرنیشنلی اور امریکہ میں خاص طور پر یہ باور کرانا ضروری ہے کہ